السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور حرم اور آج میں آپ کے لیے ناول کمال کا وہم تھا کہ کس نمبر 26 لے کے آئی ہوں۔ اس ناول کی رائٹر ہیں یمن ایبا۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کلک کر لیجیے۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ آپ نے بلایا پاپا؟ انتب اسٹڈی روم میں داخل ہوتا عباس صاحب سے پوچھنے لگا۔ فائل چیک کرتے ہوئے چونک کر اسے دیکھتے سر ہلا گئے۔ یہاں آ کر بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے۔ فائلز وغیرہ بند کر کے انہوں نے اپنا چشمہ اتار کر رکھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ انصب چور نظروں سے انہیں دیکھتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سرا کا کیا سوچا ہے؟ ان کے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ وہ دراصل اس کی فیملی۔ انصب نے بھی بہانہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسے ٹوک گئے۔ مجھے لیم ایکسکیوز دینا بند کرو اور صاف جواب دو۔ میں اس لڑکی کے حق میں نہیں تھا، مگر جب اس نے تمہاری طرف سے صفائی دی اور ناراضگی ختم کرنے کا کہا تو مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اگر اسے بھی تم سے شکایت نہیں اور تم بھی اتنے غلط نہیں تھے تو آخر رشتے کی حقیقت بتانے سے کیا چیز تمہیں روک رہی تھی؟ تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم صرف ہم سے چھپا رہے تھے۔ تمہیں خوف تھا کہ ہم اس نکاح کو قبول نہیں کریں گے، ہم ڈائیورس پر زور دیں گے، یہی بات ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بول رہے تھے۔ ان کے سوال پر انصب خفت سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ عباس صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ آئی گیسٹ، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ ڈیورس کرواؤں گا۔ مجھے اس بات نے بہت اپسیٹ کیا تھا۔ میں باپ ہوں تمہارا اور تمہیں اپنی خواہش مجھ سے چھپانا پڑی۔ میں اتنا سخت باپ نہیں ہوں انصب۔ ہاں، میرے کچھ اصول ہیں اور میرا وہ فیصلہ بھی تم دونوں کی بہتری کے لیے تھا، مگر میں تمہارے لیے اپنے اصول بھی بدل سکتا ہوں اور آسانی بھی کر سکتا ہوں۔ ہم نے اس لڑکی کو تمہاری خاطر قبول کر لیا، تمہاری خوشی کی خاطر سب باتیں ایک سائڈ پر رکھ دی، مگر وہ خوشی اگر تمہیں ایسے زنگ لگائے گی تو میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے گھر گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تم اس کے لیے بیمار ہو گئے اور وہ تمہیں ایک نظر دیکھنے تک نہیں ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے انصب؟ اگر اسے تم سے کوئی مسئلہ ہے تو اسے لیٹ گو کرو۔ عباس صاحب کچھ غصے میں لگ رہے تھے۔ انصب خفت زدہ ہو گیا۔ اس نے میری خوشیوں کو زنگ نہیں لگایا، میں اس کی مشکلات بڑھا رہا ہوں، اور نسلی بابا میں نے اس کی لائف کو نائٹ میئر بنا ڈالا ہے۔ وہ میری وجہ سے بہت بری حالت سے گزر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے میں اپسیٹ ہوں؟ اگر آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا میری خود غرضی نے ایک معصوم لڑکی کو کس حال میں پہنچا دیا ہے۔ میں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ میں اسے چھوڑ پا رہا ہوں نہ خوشی دے رہا ہوں۔ اس بار بھی غلط میں ہوں۔ اگر اسے واپس لاؤں تو کیا وہ مجھے معاف کر دے گی؟ مجھے ایکسیپٹ کر لے گی؟ آئی ایم جسٹ نروس۔ انصب نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا۔ عباس صاحب اسے دیکھ کر رہ گئے۔ انصب بے چین سا لب کاٹ رہا تھا۔ انہیں صاف لگ رہا تھا کچھ وہ غلط ہے اور کچھ سرا کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ ڈونٹ وری، اگر تم جھک جاؤ تو وہ تمہیں قبول بھی کر لے گی۔ اس سے لے آؤ، کیونکہ میں اب مزید تماشا نہیں چاہتا۔ تم دونوں کو ناراض رہنا ہے یا راضی ہونا ہے، وہ غلط ہے یا تم، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اپنے پرسنل افیئرز اپنے روم تک رکھو اور سب کے سامنے نارمل رہو۔ میں بس یہی چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس صرف ایک ویک ہے، اپنی وائف کو لے آؤ، ورنہ رباح کے لیے پرپوزل آیا ہوا ہے۔ میں وہ پرپوزل ریجیکٹ کروا کر اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ پھر مجھے گلہ مت دینا، اب تم جا سکتے ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہی چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگا گئے۔ فائل بھی کھولی، اشارہ تھا کہ اب مزید کوئی بات نہیں سنیں گے۔ انصب اسٹڈی روم سے نکلا۔ مریم بیگم باہر پرجوش تھی، کسی کال پر مصروف تھی۔ جی بس ایک چھوٹا سا ایونٹ رکھا ہے۔ آئی ایم سو ہیپی فار مصب، اللہ نے اسے خوشی دی ہے، تھینک گاڈ۔ وہ ہنس رہی تھی۔ انصب چونک گیا، پھر سیدھا اپنے روم میں پہنچا اور مصب کو کال ملائے۔ مجھے ایک ہیلپ چاہیے یار، کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ بے چینی سے بولا۔ مصب متوجہ ہوا۔ ہمرا سینٹر سے آئی تو تھکن زدہ سی چرپائی پر گری۔ زندگی اتنی مشکل لگنے لگی تھی۔ اس پر ایک نئی پریشانی اس کے سر پر آن پڑی تھی۔ حذیفہ واسطے کا رشتہ آیا تھا اور اس سے مشورہ کر کے ہاں بھی کی جا چکی تھی۔ ہمرا نے جواب دینے سے پہلے خود کو ٹٹولا تھا۔ اسے حذیفہ واسطے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا پہلا تاثر اچھا نہیں پڑا تھا، مگر وہ اچھا انسان تھا۔ چند روز پہلے بہت شرافت سے اسے گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے ہاں میں جواب دے دیا، لیکن شمع بیگم نے تو یہ کہہ کر اس کے حواس اڑا دیے تھے کہ اس کے سسرال والے شادی بھی 2-3 ماہ میں کر لیں گے۔ ہمرا کو فکر ستا رہی تھی اس کی بھی شادی ہو گئی تو بوڑھے بیمار ماں باپ اکیلے رہ جاتے۔ ہمرا سوچوں میں الجھی تھی۔ سرا بھی کھوئی ہوئی سی گود میں عمرہ کے بیٹے اماد کو لیے بیٹھی تھی جب اچانک کال آنے پر اس پر چونک گئی۔ ہمرا دیکھو، مبرہ آپی کی کال ہے۔ سرا نے اس کا موبائل اٹھا کر نمبر دیکھتے ہوئے ہمرا کو متوجہ کیا۔ تو اٹینڈ کرو، مبرہ ہے، کوئی مرد نہیں کہ شرما رہی ہو۔ اس نے سرا کو گھور کر موبائل لیا اور جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ وہ مبرہ سے حال احوال لے رہی تھی۔
سرا نیند میں پڑے عماد کو پھولے ہوئے رخسار سہلانے لگی۔ اسے مسئلہ مبرہ سے نہیں تھا، اسے انصب سے مسئلہ تھا۔ اگر مبرہ پھر سے کہہ دیتی واپس آؤ تو سرا اس بار کوئی جواب نہ دے سکتی۔ وہ تھک چکی تھی بہانے بنا بنا کر۔ اسے انصب آواز کی بے حسی پر غصہ آنے لگا۔ سچی؟ ہمرا کی چیخ پر سرا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ عماد بھی خوفزدہ ہو کر رونے لگا۔ ہمرا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ سرا عماد کو تھپکتی ہونک سی ہمرا کو دیکھنے لگی۔ کان ہمرا کی طرف لگے تھے۔ ہمارا بس چلے تو ابھی اڑ کر آ جائے۔ سرا، ہم پھر سے خالہ بننے والی ہیں۔ پرجوش تھی ہمرا نے مبرہ کو جواب دینے کے ساتھ ساتھ سرا کا تجسس ختم کیا۔ سرا کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ ہمرا ہنس سے کھلکھلاتی مبرہ سے بات کر رہی تھی۔ گھر میں ایک بار پھر سے خوشی پھیل چکی تھی۔ ہمرا نے امان اللہ صاحب اور شمع بیگم سے بھی مبرہ کی بات کروائی۔ سب مبرہ کا مبارک دے رہے تھے۔ مبرہ نے آخر میں یہ کہہ کر کال کاٹ دی کہ وہ عمرہ کو بھی خود کال کرے گی۔ ہمرا موبائل ایک طرف رکھتی سرا کے پاس بیٹھی۔ مبرہ کو شکر ہے اللہ نے ماں بننے کی خوشی دے دی ہے، ورنہ ہمارے خاندان والوں نے تو اس کی شادی پر ہی کوئی بدگوئی کر دی تھی کہ اس کی عمر بڑی ہے، ماں نہیں بنے گی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ اللہ کے کاموں میں اپنی پیشن گوئیاں کرنے لگتے ہیں۔ خیر، ہمرا بار بار شکر کر رہی تھی، مبرہ کا بھرم رہ گیا تھا۔ سرا اس بات میں سر ہلانے لگی۔ مبرہ کے ہاں اسے خوشی میں ڈنر ہے 2 دن بعد، شاید گن بھرائی یا کوئی ایسا ایونٹ رکھا گیا ہے۔ ہم انویٹیشن دینے کے لیے کال کی تھی اور تمہارے لیے تو خاص بلاوا آیا ہے۔ کہہ رہی تھی ایونٹ مریم آنٹی نے ارینج کیا ہے اور اپنی بہو کو تو وہ سب سے آگے رکھنا چاہتی ہیں۔ ہمرا اسے بتا رہی تھی۔ سرا کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ایک نئی افتاد، ایک قیامت سے گزری نہیں تھی کہ دوسری قیامت اب اچانک سب کو بتائے کہ وہ بہو نہیں رہی۔ وہ برا اور تمہارے لیے مستر بھائی نے کوئی شاپنگ کی ہے، وہ کہہ رہی تھی کل بھیجے گی ڈریس، تم نے وہی پہن کر جانا ہے۔ تو میں تیار بھی کر دوں گی، آخر سسرال جا رہی ہوں۔ ہمرا نے شوخی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جاؤں گی، سرا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر وہی بکواس؟ ہمرا بیزار ہوئی۔ اب وہ اکیلے نہیں رہ سکتے، کسی ایک کو تو رکنا ہی پڑے گا، اور میں گھر پر رکوں گی۔ سرا نے اچانک فیصلہ کیا۔ تمہیں ابو کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے میں ہوں یہاں۔ تم یہ حرکت کر کے صرف مبرہ کا ایونٹ خراب کرو گی، اور میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں۔ ہمرا سخت لہجے میں بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں عباسی بلا نہیں جا سکتی، سرا چڑچڑے لہجے میں بولی۔ مجھے پتا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہارے دماغ میں ابھی تک وہی خناس بھرا ہوا ہے، مگر فکر مت کرو۔ پہلی بات یہ کہ وہ ایونٹ مبرہ کے گھر پر ہے، اور دوسری بات تمہیں انصب بھائی کا سامنا نہیں کرنا تو ایزی ہو جاؤ، وہ ان دنوں پاکستان میں نہیں ہے۔ ہمرا نے تلخی سے کہا۔ وہ پاکستان میں نہیں؟ کیا واقعی؟ سرا ٹھٹک گئی۔ ہاں، وہ بزنس کے سلسلے میں فورن گئے ہوئے ہیں، تو تمہیں ان کے گھر جانے یا وہاں رکنے کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے۔ مبرہ کے گھر جاؤ گی اور وہیں سے واپس آؤ گی۔ ہمرا نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا۔ اچھا پھر تو، مگر میں تو ابو کی وجہ سے۔ سرا خجل زدہ سی بات بنانے لگی۔ ہمرا نے اس کی کمزوری جان لی تھی، وہ شرمندہ ہو گئی۔ چھوڑ دو یہ بہانے، تم یہ دیکھو کہ تم نے فیصلہ کیا اس کا اثر کیا کس پر ہوا۔ سب ٹھیک ہے، اپنی زندگی جی رہے ہیں، اور تم کسی بیمار بڑھیا کی طرح گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہو۔ پلیز، اگر کچھ کرنے کی ٹھان ہی چکی ہو تو سب پر یہ ظاہر مت کرو کہ انصب عباس کے بغیر تمہاری زندگی اتنی قابل رحم ہے۔ وہ تو خوش ہے، یہاں بھی آتے جاتے ہیں، اور تم ان کی وجہ سے اپنی بہن کی خوشی میں بھی شریک ہونے سے بچ رہی ہو۔ ہمرا نے اسے آئینہ دکھایا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سرا اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ ہمرا ٹھیک کہتی ہے، مجھے عذاب میں دھکیل کر خود کتنا خوش گھوم رہا ہے، نقصان تو میرا ہوا ہے۔ میری بہن وہاں ہے تو کیا اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دوں، صرف اس لیے کہ انصب عباس بھی وہاں ہے؟ نہیں، اب یہ تو اب ساری عمر چلے گا۔ اس بار مریم آنٹی نے رہنے کا کہا تو سب کے درمیان بتا دوں گی کہ ان کے بیٹے نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور ہر بر جاؤں گی۔ مجھے انصب کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہادری سے ارادے باندھے تھی، عماد کو تھپ تھپا رہی تھی۔ مبرہ نے اسے وائٹ نیٹ کا خوبصورت سا فراک بھیجا تھا، پیروں تک گھیرا تھا، گلے اور پیٹی پر نفیس سا کام تھا، بازو اور گھیرا بالکل سمپل تھے، دوپٹہ بھی نیٹ کا تھا، اور سرد موسم کی وجہ سے اس نے ساتھ ایک میرون ویلوٹ کی خوبصورت سی شال بھیجی تھی جس پر گولڈن بھاری کام تھا۔ واو، بہت پیاری ڈریسنگ ہے، اور شال بہت پیاری ہے، اچھا لگا تمہیں یہ سب؟ ہمرا نے ستائشی نظروں سے سب دیکھتے ہوئے سرا سے پوچھا۔ وہ بے اختیار اس بات میں سر ہلا گئی۔ دل سے سب بوجھ ہٹا دیے، اگر انصب الگ ہونے کی ٹھان چکا ہے تو وہ بھی اس کے لیے مزید نہیں روئے گی۔ اس نے ڈریس ہینگ کیا۔ اچانک ہمرا اس کے پاس پہنچی۔ سرا، آؤ پارلر چلتے ہیں، ہم دونوں کی اسکن اتنی رف ہو رہی ہے، میرے سسرال والے بھی ہوں گے اور تمہارے بھی، بڑے لوگوں کا ایونٹ ہے، ہزاروں لوگ ہوں گے،
ہائی کلاس اور چمکتے خوبصورت چہروں والی لڑکیاں، ہم دونوں تو بھوتنیاں لگیں گی۔ میں نے امی سے اجازت لے لی ہے، بس ذرا سا فیشل وغیرہ کروا لیتے ہیں، پھر کل تو وقت نہیں ملے گا، شام تک جانا ہے۔ ہمرا حجاب اٹھا کے جلد بازی مچانے لگی۔ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ سرا گڑبڑا گئی، انکار کیا، بہانے بنائے، مگر ہمرا کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ گھر سے فیشل کا کہا تھا، مگر پارلر جا کر تو ہمرا نے اسے بیوٹیشین کے حوالے کر دیا اور خود دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ بیوٹیشین نے سرا کو اچھا خاصا الجھا دیا، سکن ٹریٹمنٹ، ہیئر ٹریٹمنٹ، مینیکیور، پیڈیکیور اور نہ جانے کیا کچھ گھنٹوں میں سرا کا رنگ و روپ ہی نکھر گیا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر سٹ پٹا گئی، بالکل ہی بدل گئی تھی۔ ہمرا کے ساتھ گھر آنے لگی تو خفت سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیسے حالات سے گزر رہی تھی اور ایسے سچ سنور کر سب کے سامنے جاتی۔ پھر جو اس نے ارادہ کیا تھا طلاق کا بتائے گی۔ سب کیا سوچتے، طلاق یافتہ لڑکی اتنی بن ٹھن کر اپنے ہی سابقہ سسرال میں چلی آئی تھی۔ ہمرا نے تو اس کی عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ اب ہنستی مسکراتی اس کی تعریفیں کی جا رہی تھی۔ سرا پوری رات کروٹیں بدلتی رہی، اپنا دمکتا معصوم چہرہ، چمکتے اسٹریٹ بال بے چین کر رہے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر جانا سرا، انصب بھائی اگر ویڈیو یا پکچر میں تمہیں دیکھیں تو جل کر راکھ ہو جائیں۔ ان کی بیوی ان کی غیر موجودگی میں اتنی سجی سنوری ان کے گھر آ کر واپس لوٹ جائے۔ واہ کیا حالت ہوگی ان کی، سب تمہاری تعریف کریں گے اور انصب بھائی کی بے چینی بڑھ جائے گی۔ ہمرا اسے جوش دلا رہی تھی اور وہ بھی جوش و خروش سے بھول گئی۔ انصب آواز اسے دیکھ کر آہیں بھرے گا، ہاں وہ پچھتائے گا کہ کیا کر بیٹھا ہے، جیلس ہوگا، بے چین ہوگا۔ سرا کے دل کو ٹھنڈ پڑنے لگی، دل چاہا اس کے سامنے جا کر اسے بتائے۔ انصب سے علیحدگی کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا، سرا اب خوش ہے۔ شمع بیگم نے ہمرا اور سرا کو عمرہ کے ساتھ روانہ کیا، خود امان اللہ صاحب کے پاس رک گئی۔ ہمرا نے سرا کو ہلکا پھلکا سا پارٹی میک اپ کر دیا تھا اور اس نے بھی اچھے بچوں کی طرح کروایا۔ بالوں کا سٹائلش ڈھیلا سا جوڑا بنایا، کچھ لیٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے گرد بکھری تھی۔ سفید فراک میں وہ نازک سی افسرہ لگ رہی تھی۔ نیٹ کا دوپٹہ سر پر ٹکایا اور بھاری میرون شال کندھوں پر پھیلا لی۔ ہمرا اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی۔ سرا اس تیاری میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، نہ جانے کیا سوچ رہی تھی کہ رخسار جوش سے سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ نکسک سے تیار گردن اکھڑائے جب وہاں پہنچی تو سر پر بم پھٹا کہ وہ ایونٹ میر لاج کی بجائے عباسی ولا میں کیا جا رہا تھا۔ گھر کے باہر بڑی بڑی گاڑیوں کی دور تک لمبی قطار تھی، یعنی لوگوں کا ہجوم بھی زیادہ تھا۔ اس کی ساری اکڑ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ تو انصب کو جلانے کے لیے اچھی خاصی تیار کر کے آئی تھی، سب کی بے خبری کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر سب کو اس کی طلاق کا علم ہوتا تو آج سادگی میں چادر لپیٹ کر بھی نہ آنے دیا جاتا، گھر سے نہ نکلنے دیتے، اور وہ اسی کے گھر آن پہنچی تھی جس سے چھپ رہی تھی۔ اب چلو بھی، تمہیں کیوں سانپ سونگ گیا؟ ہمرا نے اسے گیٹ پر جمع دیکھ کر ٹہوکا مارا۔ اس نے نظر اٹھا کر روشنیوں سے سجی اس شاندار عمارت کو دیکھا، اس کا دل ساکن ہونے لگا۔ کیا وہ اس تیاری میں ان کے گھر کھڑی ہو کر سب کو بتائے گی کہ اسے طلاق یافتہ ہوئے 10-15 روز ہو چکے تھے؟ اس تیاری میں وہ کیسے ان سب کو ظالم اور خود کو مظلوم کہے گی؟ اس کے اندر بے چینیاں بھر گئی، چہرے پر پسینہ پھوٹنے لگا۔ تب سے باہر کھڑے ہونے کی وجہ سے سردی کا شدید احساس اس کے رگوں پہ بھی اترنے لگا۔ ہمرا اسے اندر چلنے کا بول کر عمرہ کے ساتھ قدم آگے بڑھا گئی تھی۔ وہ احتیاط سے عماد کو عمرہ سے لینے لگی۔ ان دونوں کو سرا کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ پیچھے کھڑی رہ گئی تھی۔ رات انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، نہ وہ واپس جا سکتی تھی نہ آگے بڑھ پا رہی تھی۔ اسے لگا قدم بڑھائے گی تو وہیں گر جائے گی۔ ہائی ہیل کچھ زیادہ ہائی لگنے لگی۔ سرا اندر آؤ بیٹی، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ عباس صاحب کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے اس کی جانب آتے ہوئے کہا۔ اس نے گڑبڑا کر سلام کیا۔ ہمرا بھی پلٹ کر اسے اندر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے اندر بڑھی، ٹھنڈ سے جسم کپکپانے لگا۔ اسے دیکھ کر رئیسہ لوگوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ مریم بیگم نے بھی اسے محبت سے گلے لگایا۔ وہ اس محبت پر شرمندگی سے مر جانے والی ہو گئی۔ اسے اندازہ تھا فنکشن بڑے پیمانے پر ہوگا، مگر عباسی ولا کی روشنیوں اور پھولوں سے کی سجاوٹ اور سجے سورے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ وہ مبرہ سے مل کر اسی کے پاس صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ تم ٹھیک تو نہ سرا؟ تمہارا چہرہ اتنا سفید کیوں پڑ رہا ہے؟ مبرہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ سرا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا پسینے پسینے ہوتا چہرہ صاف کیا۔ آج صحیح معنوں میں اسے ذلت کی سمجھ آنے والی تھی۔ آج اسے پتہ چلنے والا تھا لڑکی کے لیے طلاق کون سی قیامت ہے۔ جب سب کے درمیان سچ کھولنا پڑتا اور سب کی نظروں میں اس کے لیے تعصب، ہمدردی، ناگواری ہوگی۔ اصل میں میری ضد پر اس نے شاور لے لیا تھا،
گھر سے ٹیمپریچر تھا، سردیاں آ گئی ہیں اور پتہ تو ہے اسے سردی کا براز سے اب چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتے تھے۔ اس کے گھر کا فنکشن ہے، اس کی غیر موجودگی سب کی نوٹس میں آتی اور مریم آنٹی کو بھی برا لگتا۔ ہمراہ ان کی طرف جھک کر مبارہ کو آہستگی سے بتا رہی تھی اور وہ پچھتا رہی تھی، کاش جب ٹیمپریچر فیل کیا تب آنے سے منع کر دیتی۔ اوہ سرا، تمہیں ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ مبارہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاں ہیٹنگ سسٹم تھا مگر اسے صرف ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی، اس کے احساسات بھی سرد ہو رہے تھے۔ رخشندہ آنٹی اور ایزا نہیں آئے؟ عمرہ سے سوال کرتی مبارہ نے سرا کے نازک وجود کے گرد اپنے بازو پھیلا کر اسے اچھے سے شال میں چھپایا۔ رخشندہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ایزا نے بہت ضد کی آنے کی مگر رات نے منع کر دیا۔ پتہ نہیں رات کو کیا ہو گیا ہے، ایزا پر بہت سختی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر اسے آنکھیں دکھاتے ہیں۔ عمرہ نے سوئے ہوئے مات پر کمبل سیٹ کیا۔ وہ تینوں بہنیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور سرا کا دماغ ایک ہی بات پر اٹکا تھا کہ گھر جانے کا کون سا بہانہ بنا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور سکون کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر تینوں نندوں پر پڑی۔ وہ تینوں اس کے وائٹ فراکس سے ملتے جلتے مختلف کلرز کے فراکس پہن کر کھڑی تھیں۔ اس کے پاس 2-3 برائیں تھیں مگر اس کی طبیعت اور گمسم کیفیت کو محسوس کر کے دور ہو گئی۔ اس وقت ایک ساتھ کھڑی اپنے موبائل پر کچھ چیک کر رہی تھی۔ سرا خاموش نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب تیزی سے چلتے ہوئے انصب ان کے پاس آ کر رکا، سرا کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انصب کو دیکھنے لگی۔ ہمراہ نے کہا تھا وہ پاکستان میں ہی نہیں ہے، کیا اس نے جھوٹ بولا یا انصب عباس اچانک واپس آ گیا تھا؟ چل کیا رہا تھا؟ سرا پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ وہ انصب پر نظر جمائے بیٹھی تھی، بلیک جینز پر وائٹ ڈریس شرٹ اور اوپر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح سٹائلش اور نمایاں لگ رہا تھا۔ بہنوں سے بات کرتا جھنجلا کر یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سرا سے ٹکرائی۔ سرا نے جلدی سے نظر پھیر لی۔ انصب آواز کو مشکل میں ڈالنے کا ارمان دل میں رہ گیا تھا۔ وہ پرسکون لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر پہلے جیسی رونق تھی۔ البتہ خود سرا مشکل میں آ چکی تھی، اس کی حالت خراب ہونے لگی، جلد از جلد وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، کاش کوئی اسے نہ دیکھے، کوئی بات نہ کرے، خاموشی رہے، وہ چھپی رہے اور ایسے چپ چاپ واپس چلی جائے۔ سرا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مریم بیگم کی مہربان آواز پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتی مبرہ سے مخاطب تھی۔ جی بس ٹیمپریچر ہو رہا ہے تھوڑا، جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہے اسے، مبرہ نے اس کی تپتی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بتایا۔ سرا بتا نہیں پائی یہ طبیعت اذیت اور ذلت کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی۔ اوہ پھر یہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں، سرا آؤ تمہیں میں روم میں لے جاتی ہوں۔ مریم بیگم نے نرمی سے بولتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ وہ فوراً ان کا ہاتھ تھام کر اٹھی اور جیسے ہی وہ ہال سے باہر نکلی بے ساختہ رک گئی۔ مجھے گھر بھجوا دیں، اس شور میں میرا سر پھٹ جائے گا۔ اس کی آواز اچھی خاصی بھیگ رہی تھی۔ اکیلے میں وہ مریم بیگم کو منانا چاہتی تھی، اگر اس کی بہنیں سن لیتی تو روک لیتی۔ اب واپس کیوں جاؤ گی؟ روم میں ریسٹ کر لینا، کوئی آواز نہیں۔ مریم بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ پلیز میرا دل گھبرا رہا ہے، میں صبح واپس آ جاؤں گی پلیز، اس نے قدم بڑھائے بغیر ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ مریم بیگم پریشان ہو گئی۔ اوکے ریلیکس ہو جاؤ، انہوں نے سرا کو تسلی دے کر عباس صاحب کو کال ملائی۔ عباس، سرا گھر جانا چاہتی ہے، بہت ضد کر رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، انصب سے کہیں اس کا چیک اپ کروا لے۔ مریم بیگم نے سرا کا سرخ بھیگا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ انصب کے ذکر پر گھبرا گئی، جس سے بھاگ رہی تھی اسی کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اسے لگا بات ہوگی تو مزے سے طلاق کا بتا دے گی، مگر اب زبان گنگ ہو گئی۔ روم میں لے جائیں، ہیٹر آن کریں، فری ہو کر انصب ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، عباس صاحب نے فکر مندی سے مشورہ دیا۔ ان کے قریب کھڑا انصب چونک گیا۔ نہیں مان رہی، انصب کہاں ہے؟ اس سے کہیں چیک اپ تو کروا لینا۔ سرا کے مسلسل نفی میں سر ہلانے پر آہستگی سے بولی۔ کیا ہوا؟ سرا کی طبیعت خراب ہے؟ انصب نے عباس صاحب سے سوال کیا۔ ہاں، ٹیمپریچر ہے اور گھر جانے کی ضد کر رہی ہے، یعنی یہاں رکنا ہی نہیں چاہتی۔ عباس صاحب نے اسے خفگی سے جتایا۔ ماما سے کہیں اسے فی الحال روم میں لے جائیں، میں سنبھال لوں گا، انصب نے سنجیدگی سے کہا۔ انصب اور مصب بزی ہیں، سرا کو کچھ دیر روم میں بٹھائیں، کچھ کھلا کر میڈیسن دے دیں، فری ہو کر لے جائیں گے۔ ابھی پاسبل نہیں ہے، عباس صاحب نے ہدایت دی۔ اوکے، مریم بیگم نے سر ہلا کر کال کاٹی۔ سرا، انصب اور مصب بزی ہیں، میں روم میں لے جاتی ہوں، عباس ابھی فری ہو کر آئیں گے تو گھر چھوڑ آئیں گے، آؤ میرے ساتھ، مریم بیگم نے اسے نرمی سے کہا۔ سرا عباس صاحب کا سن کر مطمئن ہوئی، مزید کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا، ان کے پیچھے سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اتنے لوگوں میں شرمندہ ہونے سے بچ گئی تھی، گھر جانے کا موقع مل رہا تھا، انصب عباس سے سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، اس کے لیے فی الحال اتنا کافی تھا۔ سرا کو بہت ٹیمپریچر تھا، میں نے اسے روم میں بھیج دیا،
اتنی مصروفیات ہیں، چیک اپ بھی نہیں کروا سکتے۔ مریم بیگم نے ہمرا اور عمرہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا، ارے کوئی بات نہیں آنٹی، ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، سردی میں شام کے وقت شاور لے لیا اس لیے ٹیمپریچر ہو گیا، آپ فکر نہیں کریں۔ اچھا وہ روم میں چلی گئی، ہمرا نے خوش دلی سے کہا۔ وہ ویسے بھی سرا کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، جبکہ عمرہ غیر مطمئن نظر آنے لگی۔ سب سے مل کر گاڑی میں بیٹھی تو خفگی سے ہمرا کو دیکھا۔ تم نے سرا سے پوچھا وہ رکنا چاہتی تھی؟ اسے فورس کرنا بند کرو ہمرا، اسے بتائے بغیر ہم چھوڑ کر جا رہی ہیں، اسے پتہ چلے گا تو کتنی اپسیٹ ہوگی۔ مجھے آج شام سے ہی تمہاری حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی ہیں، عمرہ نے ناراضگی سے کہا۔ یہ اس کا گھر ہے عمرہ، اگر تم کبھی رات بھائی سے ناراض ہو کر گھر چلی آؤ اور بلا وجہ ضد کرو تو ہمارا حق بنتا ہے تمہیں اور رات بھائی کو بات کرنے کا موقع دیں گے، نہ کہ تمہارا ساتھ دے کر طلاق تک بات پہنچا دیں گے۔ ہمرا کی باتوں پر رات نے بے ساختہ مروبیت سے سر ہلا کر اتفاق کیا، جبکہ عمرہ نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے یہی سرا کے ساتھ کیا ہے، وہ پاگل پن میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی تھی اور میں مزید اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اسے اس کے شوہر کے حوالے کر کے آئی ہوں، وہ خود سنبھال لیں گے۔ ہمرا اطمینان سے کندھے اچکاتی سیٹ سے پشتی کا گئی، عمرہ خفت سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ کمرے کے گرم ماحول اور نرم گرم بستر میں لیٹتے ہی سرا سکون محسوس کرتی خانودگی میں جانے لگی۔ کمرے میں جانے پہچانے سے خوشبو کا احساس اس کے اعصاب کو ہلکا پھلکا کر رہا تھا، کچھ پل کا سکون نصیب ہوا تھا، کوئی سوچ تھی نہ فکر۔ کافی دیر سو رہنے کے بعد بخار تیز ہونے پر بے چینی سے نیند ٹوٹ گئی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا، کمرے میں انصب کو داخل ہوتا دیکھ کر اس کی بھاری ہوتی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی۔ یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھا، چکراتے سر کے ساتھ مریم بیگم کے پیچھے چلتے ہوئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اسے انصب عباس کے کمرے میں لایا گیا تھا۔ اس کی قسمت اتنی بری تھی، جہاں سے بھاگی تھی وہیں آن پہنچی تھی، وہ بھی ایسی بے بسی بھری حالت میں۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ سختی سے بولتے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھنے آیا ہوں علیحدگی کے فیصلے میں تمہاری کتنی خوشی شامل تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتا اسے بغور دیکھتے بولا۔ اس کے اتنا قریب آنے پر سرا کا ذلت سے چہرہ سرخ ہوا۔ میں خوش ہوں، بس میری طبیعت خراب ہے۔ سرا نے پیچھے ہونا چاہا مگر بیک گراؤنڈ سے سر ٹکرایا۔ انصب نے بروقت اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ سرا کی آنکھیں بے بسی سے بھیگنے لگی۔ ماما نے میڈیسن بھیجی ہے، وہ آئی تھی مگر تم سو چکی تھی، اس لیے انہوں نے نہیں جگایا۔ چائے بنواؤں یا گرم دودھ کے ساتھ میڈیسن لوگی؟ وہ اس کی کیفیت سمجھتا پیچھے ہو کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ سرا نے رخ موڑ کر رخساروں پر بہتے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ انصب کے دور ہٹتے ہی وہ سیدھی ہوئی، شال اپنے گرد لپیٹ کر وہ رضائی ہٹا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انصب اس کی حرکت سے سمجھ گیا وہ کمرے سے نکلنا چاہ رہی ہے۔ سرا نے جواب نہیں دیا۔ سرا ریسٹ کر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ سرا کی کلائی تھام کو روکتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ سرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ میرا آپ سے کیا رشتہ جو آپ کے روم میں ریسٹ کروں؟ آپ کی بلا سے مر جاؤں، آپ کو کیا فکر؟ یہ جھوٹے ڈرامے نہیں کریں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ تنفر سے بولتے وہ جھک کر شوز پہننے لگی۔ تمہاری ضد ختم نہیں ہوئی، اتنا وقت دیا سنبھلنے کے لیے کافی نہیں تھا کیا؟ باہر سردی ہے بہت اور تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بحث مت کر۔ اس نے جھک کر سرا کا بازو پکڑا، اس کے قریب آنے پر سرا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ انصب نے لب بھینچے۔ تمہاری فیملی جا چکی ہے سرا، اب کہاں جاؤ گے؟ تمہارا دماغ دن بدن خراب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ دماغ تو آپ کا خراب ہو گیا، ہماری ڈائیورس ہو چکی ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں میں ایک نامحرم کے کمرے میں رک جاؤں؟ مجھے پاگل سمجھتے ہیں کیا؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ انصب کی حرکت پر اسے شدید غصہ آیا تھا، وہ طلاق دے کر اب قریب آ رہا تھا۔ سرا کا سر چکرانے لگا، بے بسی کے احساس سے اس کا وجود کپ کپا گیا، جبکہ اس کے الفاظ پر انصب کو جھٹکا لگا۔ ڈائیورس؟ ویٹ، میں نے جو پیپر بھیجا وہ تم نے کھولا نہیں تھا؟ انصب نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ حج نامہ نہیں تھا کہ شوق سے کھولتی، وہ اسے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی، بری طرح رو پڑی۔ یا اللہ، تم واقعی پاگل ہو، بہت پاگل ہو تم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم… انصب واقعی بے یقین تھا، اس نے وارننگ بھیجی تھی، خالی پیپر سائن تک نہیں کیا اور وہ اسی خالی پیپر کو ڈائیورس سمجھ بیٹھی تھی۔ چھوڑے مجھے، سرا چیخ کر اسے دھکے دینے لگی۔ سرا میری بات سنو، میں نے تمہیں… انصب نے اسے سمجھانا چاہا مگر دروازے پر ہوتی اچانک دستک پر وہ رک گیا۔ سرا اس کے ہاتھ خود سے ہٹانے کی کوشش میں لگی تھی۔ یس کمان، یس کم ان۔ انصب نے سرا کو بمشکل سنبھالتے دروازے کی سمت دیکھا۔ مریم بیگم کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں چھوٹا سا ٹرے تھا جس پر دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ گرم دودھ لائی ہوں، سوچا ایک نظر دیکھ لوں۔ سرا، آر یو اوکے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھتے قدم آگے بڑھانے کی بجائے ٹرے وہیں قریبی ٹیبل پر رکھ دیا۔ آنٹی، آپ کے بیٹے نے مجھے…
وہ روتے ہوئے مریم بیگم کو خود پر ہوئے ظلم کا بتانا چاہ رہی تھی۔ انصب کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ممی، ایکچولی میں نے سارا کو سرپرائز دینے کے لیے جھوٹ بولا کہ میں آؤٹ آف کنٹری ہوں، اور اب یہ اسی بات پر ناراض ہو رہی ہے۔ ڈونٹ وری، ایز یو کین سی شی از مچ بیٹر۔ آپ تھکی ہوئی ہوں گی، ریسٹ کریں۔ انصب پھرتی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما کر اسے اپنے ہثار میں چھپا گیا۔ سارا اس کے ہثار میں مچل رہی تھی۔ مریم بیگم مسکراہٹ دبائے رخ پھیر کر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے انصب نے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا کر ہنس سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ سرا نے غصے سے مچل کر اس کے کندھے پر اپنے تیز دانت گاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے انصب کو جھٹکا لگا۔ آہ! جنگلی بلی، بات کرنے کا موقع تو دو۔ وہ کرا کر جھٹکے سے دور ہوا۔ سرا ہانپتی ہوئی غصیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ انصب کندھے پر ہاتھ رکھے کرا رہا تھا۔ ایسا لگا جسے وہاں سے کسی نے گوشت ادھیڑ دیا ہو۔ اسے اپنی تکلیف سے ہی سرا کے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں ڈائیورس نہیں دی سرا، تم نے ڈائیورس مانگی تھی۔ میں ہرٹ ہوا، تمہارا ویٹ کیا، پھر ایز اے وارننگ وہ پیپر بھیجا تھا۔ میں نے اس پر کوئی سائن نہیں کیا تھا۔ آئی کانٹ بلیو، تم نے دیکھا تک نہیں، اور وہ کراہتے ہوئے بتا رہا تھا۔ اس کی بات پر سرا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ آنسو پلکوں پر اٹکے رہ گئے تھے۔ رائٹر نوٹ: سب سے پہلے اس ناول کو پسند کرنے کا دل سے شکریہ۔ کچھ ٹویسٹ سب کو پریشان کر کے اس کے لیے معذرت۔ یہ ناول اب کچھ دن نہیں آئے گا۔ 10-15 روز سے میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، اور اب ہاتھ کی تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے میں مزید نہیں لکھ سکتی۔ ناول کو ابھی ختم نہیں کیا جا سکتا، بہت کچھ باقی ہے، اس لیے چند روز کی چھٹی لی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔